نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے آپ، اور آپ یقیناً اس فرمان سے اتنا کچھ حاصل کریں گے، اتنا کچھ حاصل کریں گے کہ شاید کسی اور تفسیر کی، کسی اور تفصیل کی، کسی اور شرح کی، کسی ایک نقطے کی بھی گنجائش نہ بچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کام میں تمہیں آزادی دوں نا، مجھے چھوڑے رکھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرنے اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ سوالات کرتے تھے، انبیاء سے جھگڑا کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں، حضور فرماتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیا کرو، اور جس کام کے کرنے کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے بجا لایا کرو۔ لیکن بحث مباحثہ اور فضول سوالات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی صحیح سوال کریں گے، کوئی صحیح بحث چھیڑیں گے، وہ کوئی تربیت کا، اصلاح کا، خیر کا کام کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی الجھاؤ پیدا کر کے خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال چھیڑنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے جی میرے سوال کا جواب نہیں جی کسی کو آیا، وہ ایک آدھ پہیلی یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی میرے تو سوال کا جواب نہیں نہ دیا۔ بھئی آپ کا مقصد علم حاصل کرنا تو ہے نہیں، آپ کا مقصود تو کوئی ایسی بات چھیڑنا جس سے سامنے کو نیچا دکھایا جا سکے، سامنے کو کمزور کیا جا سکے، سامنے والے شخص کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھائی جا سکے کہ اسے میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ آپ سے سوالات کرتے تو ایک آدمی چپ کر کے بیٹھا رہتا۔ بڑے شوق کے ساتھ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میاں تم کوئی سوال نہیں کرتے؟ کہ حضور کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ کہنے لگا روزہ کب افطار کرنا؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹے تو چپ ہی رہا کر، تیرا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ او خدا کے بندے، وہ کون سی رات ہے جو ساری رات بھی گزر جائے اور سورج غروب ہی نہ ہو؟ کہتا ہے اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو، وہ کون سی رات ہوئی جس میں رات ساری گزر گئی اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا؟ تو یہ کیسا بے معنی اور فضول سوال تم نے چھیڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا ایک دن یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، کثرت سے صحابہ نے سوالات کیے تو حضور کے چہرے پر نا ناراضگی کے آثار آئے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ مجھے بتائیے حضور سے زیادہ کون ہے جو لوگوں کو علم دے گا؟ اس سے بڑا خزانہ کائنات میں کہیں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ لیکن کثرت سوالات اور پھر سوال پہ سوال، حضور ناراض ہو گئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ تو ایک شخص نے پھر سوال کیا، بلکہ دو لوگوں نے، یا رسول اللہ ہمارا باپ کون ہے؟ فرمایا جس کی طرف تم منسوب ہو وہی تمہارا باپ ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جب سرکار کے چہرے پہ جلال دیکھا کہ حضور جلال میں فرما رہے ہیں پوچھو، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی تو اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا۔ کہنے لگے سونے ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ کے رب ہونے پہ بڑے ہی راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ بڑے راضی ہیں، اور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضور بڑے راضی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اور میں یہ غور کریں کہ ضرورت کا سوال ضرور پوچھیں، یہ تو بڑی خیر والی بات ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فضول ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیسٹر لگانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کا علم چیک کرنے کے لیے، اس کی حیثیت چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ آپ سوال کریں گے لیکن آپ بحث مباحثہ الجھاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
امت مسلمہ کیا کر رہی ہے چاروں جانب؟ آپ دیکھ لیں، ان باتوں پہ بھی بحث ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان باتوں پہ بھی بحث ہے جن کو ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا تھا، طے کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک حدیث سن لیں اور میں بات کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیل و کال سے، مال ضائع کرنے سے اور زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا۔ ان تین چیزوں سے بچیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تین چیزوں سے بچیں، کثرت سے بحث کرنا اور اس جگہ مال ضائع کرنا جہاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ علم سیکھنے کے لیے کرنا خیر کی بات ہے، لیکن فضول سوالات کرنا، ان تین چیزوں سے حضور نے ہمیں منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین دین کو حسین طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔